اللہ تعالیٰ جو ہر چیز کا خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے اور مجھے بھی۔ سورۃ فرقان یہ 2014 اور 2019 میں بھی آ چکی ہے، تو اس لحاظ سے یہ امتحانی پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے یہ ایک اہم سورہ ہے۔ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اردو ترجمہ: اور رحمان کے بندے وہ ہیں، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ بس سلام کہتے ہیں۔ وہ سے مراد کون؟ مومنین۔ وعباد الرحمن والذین یبیتون، اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں۔ اس سے مراد اپنے رب کے لیے عبادت کرتے ہیں رات کو، اور وہ اپنے رب کے لیے رات کاٹتے ہیں، سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب لازم ہو جانے والا ہے۔ دیکھ لیجئے 2019 میں یہ 2019 کا پہلا گروپ ہے جس میں یہ آیات پوچھی گئی کوسچن میں۔ یہاں سے بھی ہم ریڈ کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، اور جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہوئے، اور جو بارگاہ الہی میں عرض کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دور فرما دے ہم سے عذاب جہنم، بے شک اس کا عذاب بڑا مہلک ہے۔ تشریح: آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد اسی طرح اپنے ایگزام میں بھی تشریح لکھنی ہے، اور تشریح کا ورڈ لکھنے کے بعد ان آیات کریمہ میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اسی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ مومنین کی چال، کیونکہ اس آیات میں مومنین کی چال، انداز گفتگو جاہلوں سے، انداز عبادت اور عذاب سے پناہ مانگنا، یہ سبھی صفات اس آیات میں بیان کی گئی ہے۔ دیکھ لیں، اگر آپ کو آیات کا ترجمہ اچھی طرح آتا ہوگا تو آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی۔ پہلی، مومنین کی چال۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جتنا آپ آسان ورڈنگ میں لکھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ مومنین کی پہلی صفت سے مراد خوبی۔ مومنین کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر ہمیشہ نرمی، عاجزی، انکساری سے اور دبے پاؤں چلتے ہیں، یعنی ان کے چلنے کے انداز میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا، بلکہ ان کی چال ڈھال سلیم الطبع اور نیک فطرت انسان جیسی ہوتی ہے۔ سلیم الطبع سے مراد نرم دل، صلح پسند انسان جیسی۔ یہاں عاجزی سے مراد مریضانہ چال نہیں ہے،
جس طرح مریض دبے پاؤں آہستہ آہستہ زمین پر چلتا ہے، اس طرح مومنین کی صفات نہیں یہ بیان کی گئی آیات میں۔ مریضانہ چال نہیں بتائی گئی، مریضانہ چال کے بارے میں نہیں کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت اس طرح مضبوط قدم رکھتے تھے گویا بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ اسی لیے سلف صالحین نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ سلف صالحین سے مراد برگزیدہ بندے، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ، ان سبھی نے بھی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے اسی طرح یہ سبھی صحابہ کرام سلف صالحین بھی اس پر عمل کیا کرتے تھے، چلنے کے انداز پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے اس پر درہ اٹھایا۔ درہ کے میننگ ہے چمڑا، چمڑے کا چابک، اور چابک کہتے ہیں کہ کوئی بھی لکڑی کی چھری ہو اور چھری کے آگے کوئی چمڑے کا ٹکڑا باندھا ہو، اور حکم دیا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو۔ دیکھیں پہلے بتایا گیا زمین پر جب مومنین چلتے ہیں تو عاجزی، انکساری اور دبے پاؤں چلتے ہیں، اور ان میں کوئی بھی غرور یا تکبر نہیں ہوتا، بلکہ ان اشخاص کی طرح چلتے ہیں جو اشخاص نرم دل، نیک فطرت اور صلح پسند انسان ہوتے ہیں۔ اس طرح بھی نہیں چلتے جس طرح کوئی بیمار شخص چلتا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تو اس طرح مضبوط قدم رکھتے جیسے بلندی سے نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ یہی طریقہ صحابہ کرام کا تھا۔ اور آگے آپ نے ایک حدیث لکھ دینی ہے، حضرت عمر فاروق، حدیث نہیں سوری جی، یہ والی بات آپ نے لکھ دینی ہے، یہ واقعہ لکھ دینا ہے آپ نے۔ مومنین کی چال کا پوائنٹ کا لیا، جاہلوں سے انداز تخاطب، اب ہم کریں گے انداز عبادت۔ مومنین کی تیسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ ساری رات اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دن رات اللہ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، دن کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کی حکم میں آ گیا، اور جس نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی تو وہ باقی آدھی رات عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا۔ عذاب سے پناہ مانگنا۔ رحمان کے بندوں کی چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس قدر عبادت گزاری کے باوجود غرور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ عذاب الہی سے ڈرتے ہیں اور اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کے لبوں پر یہی دعا ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، دوزخ کا عذاب ہم سے دور ہی رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ کے رحمان بندے دن اور رات اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور عذاب سے پناہ، اور اس عذاب سے پناہ مانگتے ہیں جو جان کو چمٹ جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔